پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے یا متکلم اور یا کے استعمال کو پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی اسم یا لفظ کے آخر میں یا لگا دے تو اس کا مطلب میرا، میری اور میرے بن جاتا ہے۔ جیسے کتابن کے آخر میں اگر یا لگا دے کتابی تو مطلب ہوگا میری کتاب۔ پھر ہم نے اس یا متکلم یا میرا، میری کو اس طرح بھی دیکھا کہ کبھی وہ صرف زیر سے بھی دکھائی دے گا، جیسے رب اور ربی، ربی یسر، دعاؤں کے اندر ربش رحلی، تو اس سے وہاں پر بھی ایک یا پوشیدہ ہوتی ہے اور ترجمہ ہم پھر میرا، میری، میرے سے کرتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یا کے ہی تعلق سے کبھی یا فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ بھی دکھائی دے گی، جیسے ای یا اور کچھ اور مثالیں بھی اس میں اچھی تھیں۔ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت آسان سبق ہے۔ حرف کا کے بارے میں پڑھیں گے، کاف زبر کا یا کاف زیر کی۔ اگر کاف زبر کا ہو تو ہم اس کو مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کو اسکرین اگر شو ہو رہی ہوگی تو اس پہ دکھائی دے رہا ہے، پہلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیفا حالکی، حالکا، کیفا حالکا، آپ کے مزاج کیسے ہیں، یا ہاؤ یو، آپ کیسے ہیں۔ اگر یہ عربی انگلش میں اگر آپ بولیں گے تو لڑکی لڑکا کسی سے بھی بول سکتے ہیں، بڑے چھوٹے سبھی سے کامن ہے، لیکن عربی میں کا سے مطلب ہوتا ہے کسی مذکر کو ہی ہم ایڈریس کر رہے ہیں، کسی میل پرسن کے لیے ہی بول رہے ہیں۔ دوسرا لکھا ہے انا، سوری اس کے جواب لکھا ہے نیچے، انا بخیر، انا مانے میں، بی مانے ساتھ، خیر مانے بہتر یا خیر، میں بہتری کے ساتھ ہوں، میں بخیر ہوں۔ پھر اگلا ہے ما اسم کا، آپ کا نام کیا ہے۔ یہ بہت کامن سینٹنسز ہیں، جلدی چلتے ہیں۔ ما مانے کیا، اسم مانے نام، کا مانے آپ کا نام کیا ہے۔ جواب ہے اسمی حامدن، میرا نام حامد ہے۔ اسم مانے نام اور یا لگنے سے میرا نام حامد ہے۔ کوئی بات کسی کے نہ سمجھ میں آئی ہو، کوئی نیو کامر ہو جو پچھلی کلاس میں نہ ہو اور ان کو لگے کہ بات جلدی سے نکل گئی، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ دا یوز آف کا جو ہے وہ دوسرے طریقے سے اس کا یہ ہے کہ وہ فیمینن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن ود زیر، کاف کے نیچے زیر لگانے سے وہ فیمیل یا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیف حالکی، آپ کے حال کیسے ہیں، آپ کیسی ہیں۔ انا بخیر، میں اچھی ہوں۔ انا کامن ہے، مذکر بھی بول سکتے ہیں اور مؤنث بھی۔ ما اسمو کی، آپ کا نام کیا ہے۔ اسمی حامدتن، جسے ہم حامدہ کہتے ہیں، میرا نام حامدہ ہے۔ تو صرف اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کا اگر زبر کے ساتھ آئے گا تو فار میل، اور کا زیر کے ساتھ آئے گا تو فار فیمیل۔ In reading or speaking, you don't say the haraka of the last letter when you stop. جب آپ رکتے ہیں کسی بھی جملے کے آخر میں تو آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، یہ تجوید میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ اسپوکن عربی کا بھی قاعدہ ہے، اس سے آپ اسپوکن عربی بھی سیکھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر تجوید میں ہم کس طرح پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، لیکن پڑھتے کیا ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عین میں جو نون ہے اس کا فرق کیا ہے، عینو نہ پڑھ کر رکنے کی حالت میں عین پڑھتے ہیں، ایسے ہی جب آپ کا اور کی کو پڑھیں گے تو یہ کامن ہو جائے گا۔ کس طرح، قلم کا، آپ کا قلم، کسی مرد سے، کسی مذکر سے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہی بات کسی لڑکی سے کہنی ہوتی تو قلم کی، آپ کا قلم، لیکن یہ ریٹن میں لکھا جائے گا اس طرح۔ اسپوکن میں جب آپ بول رہے ہوں گے تو قلمک،
یہ بول کر دونوں مراد لے سکتے ہیں. مسجد کا، مسجد کی، آپ کی مسجد، آپ کی مسجد. اگر کی ہے تو فیمیل کی اور کا ہے تو میل کی. لیکن رکتے وقت مسجدک. بیتو کی، بیتک، بیتو کا مذکر کے لیے. کتابو کی، آپ کی کتاب یعنی فیمیل کی. کتابو کا یعنی میل کی کتاب. اور اسپوکن عربی میں کتابک پڑھیں گے. یاد رکھیں کہ کبھی آپ کسی کو ضرورت پڑے بولنے کی تو آخری حرف کے سکون کے ساتھ بولیں گے. اب یہاں لکھا ہے دا یوز آف کا ان دا قرآن. کہاں کہاں آیا ہے تھوڑا سا کچھ مثالیں ہیں. ربو کا، ربو رب کا، آپ کا رب. الہ کا، آپ کا معبود یا آپ کا الہ. من عبادکا، عبادکا کا ترجمہ دیکھیں گے. عبادی بندہ، کا آپ کا، اور من من سے آپ کے بندوں، بندے سے یا آپ کے بندوں سے. عبدن کی جگہ عباد ہے. عبدن مانے بندہ یا سلیو، اور عباد مانے بندے یا سلیوز. فرام یور سلیوز، آپ کے بندوں سے. ویڈیو آن ہے. ماما پہ کسی اور کو بھی بنا دیجیے پلیز. باجی ایک سوال تھا، یہ جو الہ کا جو ہے نا، ہاں تو جی، اس کے نیچے چھوٹا حمزہ کیوں بنے ہوا ہے؟ ہم الف زیر ای بھی تو لکھ سکتے تھے نا. ایک منٹ کے وہ ہمیں اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے. پلیز کسی کی ویڈیو آن ہے. ناظر بلال سسٹر اپنی ویڈیو آف کر لیجیے آپ. ماما پا اور ہینڈ ریز کر لیجیے. کسی اور کو ہم اگر بنا سکیں تو پلیز. کوئی اور بنے گا کیا ہوسٹ؟ ہینڈ ریز کیجیے. اچھا سسٹر ہینا تو ہے موجود. سسٹر ہینا آپ سن پا رہی ہیں کیا؟ جی میم، ہم نے کر دی، ویڈیو آف کر دی میم. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. تو سسٹر صبا پوچھ رہی ہیں الہ کا میں نیچے حمزہ کیوں بنا ہے؟ صرف زیر بھی لکھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، صرف زیر بھی لکھ سکتے ہیں. اصل میں اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ تجوید میں پڑھ چکی ہیں کہ کسی بھی الف کے اوپر اگر کوئی مارک آ جاتا ہے اور کوئی بھی موومنٹ جسے ہم حرکت کہتے ہیں آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ ریمائنڈ کرنے کے لیے یا کرانے کے لیے کہ دس از ناٹ الف، دس از حمزہ، وہ ایک حمزہ کی شکل بھی بنا دیتے ہیں. اور رائٹنگ کے طریقے ہوتے ہیں، کرسیو رائٹنگ ہے اور فارمز ہوتے ہیں رائٹنگ کے. ایسے عربی میں تو بہت ساری فارمز ہیں، خط دیوانی اور خط یہ، ہمیں تو اتنا علم بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، تو اس طرح لکھ دیتے ہیں. سسٹر صبا. جی باجی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں لکھا ہے کا اور کی. صرف اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کا ہم میلز کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کی فیمیل کے لیے، اور اسپوکن عربی میں دونوں کے لیے جزم کے ساتھ. ایاک نعبد، قرآن کی کچھ مثالیں اور پیش نظر ہیں. ایاک آپ کی، یا صرف آپ کی، نہ ہم اعبدو عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد آپ ہی کی صرف ہم عبادت کرتے ہیں. ان مانے بے شک، کا مانے آپ. انکا بے شک آپ. انکا اللہ بے شک آپ اللہ ہیں. انکا عالم بے شک آپ جاننے والے ہیں. سبحانکا، سبحانہ پاک ذات ہے کا آپ کی، یا سب سے اعلیٰ، اچھی اور بہتر افضل ذات آپ کی ہے. اردو سے ریلیٹ کرنے کے لیے وہ سارے الفاظ بولے گئے. یہاں پر ایک یوز اور دیکھ لیتے ہیں. ابھی تک جو جتنی باتیں آپ نے ابھی پڑھی تو آلموسٹ وہ آپ کو پتہ ہی تھی یا دہانی ہو گئی. یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کا دیکھیں گی تو وہ کسی لفظ کے ساتھ ہی لکھا ہوگا، اکیلا نہیں آئے گا. جیسے ان نکا میں بھی انا پہلے جڑا تھا، ہمیشہ یہ سیکنڈ لیٹر بنے گا یا سیکنڈ ورڈ بنے گا. کسی بھی لفظ کا دوسرا حصہ ہوگا، اس سے پہلے کوئی ایک لفظ جڑا ہوا ہوگا، اور اس کے دو میں سے ایک معنی ہو سکتے ہیں. اور اسی کو آسان کر کے سمجھیں کہ کا جب بھی آئے گا، کاف زبر کا یا کاف زبر کی، تو اس کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں. آپ کا یا آپ یہ دو معنی مراد ہو سکتے ہیں. اس کو اردو میں اگر یہ کہیں آپ کا یا تم یا آپ. انگلش میں یور اور یو.
انگلش میں سمجھنا تھوڑا آسان ہے کیونکہ لوگ انگلش کی گرامر پڑھتے ہیں، اردو کی تو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں بالکل بھی، کیونکہ ہمیں اردو آتی ہے. انگلش کا سہارا اسی لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو بھی انگلش سیکھتے ہیں کبھی نہ کبھی وہ تھوڑی تھوڑی گرامر تو ضرور پڑھتے ہیں. تو انگلش میں یور اور یو، یہ جو ہے دونوں ہی پروناؤنز ہیں، نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یو بھی اور یور بھی. لیکن فرق کیا ہے، ایک سبجیکٹو پروناؤن ہے، ایک آبجیکٹو پروناؤن ہے. تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ آپ اور آپ کا، جیسے ہم سبجیکٹو اور آبجیکٹو پروناؤن کہہ رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ سوری، آبجیکٹو نہیں ہے، پوزیسو پروناؤن ہے. آپ کا جو ہے وہ پوزیسو پروناؤن ہے. مطلب پوزیسو تو آپ عربی میں اگر بات کریں، اردو میں تو ہم لوگ اس کو کبھی نہیں پڑھتے ہیں. اگر عربی میں بات کریں تو اضافت، کسی لفظ کو کسی لفظ سے ملا کر بولنا، بغیر اس کے اگر آپ بولیں تو سینس ہی نہ بنے. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ حامد کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، تو اب یہ حامد کی گاڑی جو ہے، یہ بھلے دو لفظ ہیں لیکن یہ ہمیشہ ساتھ ہی میں استعمال ہوں گے، کیونکہ ہم یہاں پر حامد کی بات نہیں کر رہے ہیں، گاڑی کی بات کر رہے ہیں. اور گاڑی کی بات نہیں کر رہے ہیں، پیٹرول کی بات کر رہے ہیں. پیٹرول کی بات نہیں کر رہے ہیں، حامد کی بات کر رہے ہیں. اس طرح کے سوال آئیں گے آپ کے ذہن میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس جملے میں کس کی بات کر رہے ہیں. تو جب بھی دو لفظوں کے ملائے بغیر، اضافت کیے بغیر وہ سینس ٹھیک نہ بیٹھے، ایسے کو ہم دیسی بھاشا میں سمجھنے کے لیے پوزیسو کہہ سکتے ہیں. الغرض، کاف زبر کا یا کاف زیر کی یہ پروناؤن ہیں، کسی خاص نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ دو لفظ میں سے آخری لفظ ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ اور آپ کا، کبھی آپ ترجمہ کریں گی اور کبھی آپ کا. اور جہاں آپ ہم کہہ رہے ہیں وہاں تم بھی آپ ترجمہ کر سکتی ہے، تم یا تو. اچھا، اچھی بول چال میں ہم اسی کو آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کا کہہ رہے ہیں. الغرض، باقی پوزیسو پروناؤن کو عربی میں بھی کچھ بولتے ہیں، اس کا یہ جا کا جو یا پوزیسو ہاں اس جی میں ہاں جی، اضافت، مضاف مضاف الیہ، وہی تو سمجھا رہے ہیں. اضافت مطلب ایسی نسبت، ایسا رشتہ، ایسا جوڑ کسی دو لفظوں میں بتانا یا بولنا جو جس میں سے اگر ایک بھی ہٹا تو اس جملے جو آپ بات کہنا چاہ رہی ہیں یا جملہ اگر آپ کہیں پڑھ رہی ہیں تو اس کا سینس ہی باقی نہ رہے، اسے اضافت کہتے ہیں یا پوزیسو پروناؤن کہتے ہیں. تو ضمائر اضافت بولیں گے، اضافت کہیں گے بس، خالی اضافت. صرف جیسا اس میں اضافت. پروناؤن لگ رہا ہے نا پوزیسو پروناؤن، تو ویسے. بس اچھا، ضمائر اضافت ایکچولی کچھ چیزیں مان بھی سکتے ہیں اگر آپ نے اس حساب سے کیا ہے تو 80% وہ نام ہو سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک زبان سے دوسرے زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ہم نہانا، دھونا اور بھی اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں. سوری، دھونا اور یہ تو نہیں، پکانے کے لیے استعمال کر دوسرا لفظ بول دیتے ہیں. مثال کے طور پر تلنا، بھوننا، سیکنا، ابالنا اور پکانا، یہ سارے ایک ہی معنوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کہا تل کر ہم نے کھایا تو ایک دم آپ کا جو موٹیو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایگ کو فرائی کر کر کھایا. اور پھر اور بھی دوسرے سینسز اس سے بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بریڈ سے کھایا ہو، روٹی سے کھایا ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اپنی اپنی زبان میں خاص ہوتی ہیں. اور عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ عربی زبان کے لیے ہر ایک کا ایک پرٹیکولر لفظ موجود ہے. الغرض، وہ آپ کی بات بھی اگر اس حساب سے آپ نے کیا ہے ترجمہ تو ٹھیک ہے. یہاں لکھا ہے من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جانکاری آنے کے بعد. جاءک میں جو کا ہے، آپ دیکھیں ٹرانسلیشن کے وقت سب سے پہلے ہم اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں. کا ترجمہ ہے یہاں پر آپ. جاءک میں صرف کاف کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس، من العلم، علم سے، یا آپ کے پاس اطلاع آنے کے بعد،
ये तर्जुमा है। मिन बादी मा जाका मिनल इल्म, लेकिन अगर आप तर्जुमा करेंगी या कोई वर्ड टू वर्ड वाला तर्जुमा करेगा तो कैसे करेगा? मिन माने से, बादी माने बाद, मा माने जो, जा माने आई, का माने आपके पास, मिन से इल्म, और जो आई आपके पास इल्म में से। इस जुमले को आप अपनी उर्दू में जोड़िए, ऐसे तो आप कोई भी नहीं बोलते हैं। तो जो भी मालूमात, जो भी जानकारी, इल्म, इत्तला आपके पास आई, आगे का जुमला फिर उससे समझ लीजिए। तो एक बात तो हमारी ये समझ में आती है कि जब भी ये छोटे छोटे अल्फाज जिन्हें हम ज़माइर कह रहे हैं और जिनके बारे में हमने पिछले सबक में भी पढ़ा या भी हमने इसी के ताल्लुक से पढ़ी कि लफ्ज़ का एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है प्लीज। इधर स्टार्ट हेलो, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही बस। बाजी का कॉल आ मैम को मालूम है मैम का माइक ऑफ हो गया है, पता नहीं, या तो कॉल पे बात कर रही है अस्सलाम शायद। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी असल वालेकुम अर्जेंट कॉल था इसलिए चले गए, माफी चाहते हैं। मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म, तो इसके बारे में हम ये पढ़ रहे थे कि ये लफ्ज़ का दूसरा हिस्सा होता है, बहुत छोटे बनावट के साथ होते हैं, एक या दो या तीन हर्फ से बनते हैं मिलकर, और इनका तर्जुमा पहले किया जाता है, बाद वाले लफ्ज़ का बाद में किया जाता है, और कभी कभी पूरे जुमले में सबसे पहले इसी का तर्जुमा करना चाहिए। ये पूरी अरबी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, 4700 कुछ मरतबा इस्तेमाल हुए हैं ज़माइर, और इनकी शक्ल नहीं बदलती है। अगर सिर्फ का की आप बात करें तो का ज़बर का, जी जिस हाल में इसी हाल में आपको नज़र आएगा। ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव बनकर आता है, और कभी कभी ये मुज़ाफ़े इलैहि की सूरत में भी आता है। यहाँ पर ये मुज़ाफ़े इलैहि की सूरत में है। जा आका आपके पास, और मुज़ाफ़े इलैहि क्या है? जिसमें दो लफ्ज़ हों, पहले लफ्ज़ का तर्जुमा बाद में और बाद वाले का पहले किया जाए, बीच में का के की का तर्जुमा आता हो। आई आपके पास। कुछ और मिसालें कुरान मजीद से देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला इन्नी जाइलुका, कहा उन्होंने, बेशक मेरे पास, इन्नी बेशक, ये मेरे पास, बेशक मुझे जाइलुका बनाया गया है, लिन्नासी लोगों के लिए, इमामन
सॉरी माफी चाहते हैं, मैं काला बनाने उन्होंने वाला कहा हूँ इन्नी आपको, बेशक मैंने मैं बनाने जाइलू वाला बनाया का आपको, एक मिनट रुकिए बेटा, काला कहा इन्नी बेशक मैंने अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्नी बेशक मैंने जाइलू बनाया का आपको, लिन्नासी लोगों के लिए, इमाम मैंने आपको लोगों के लिए लीडर बनाया है, बेशक मैंने आपको लोगों के लिए इमाम बनाया है, रहनुमा बनाया है। फिर है कौला कहा या मरियमु ए मरियम, अन्ना लकी हाजा, अन्ना मानी कहाँ, कहाँ से, लकी आपके लिए, आपके पास, हाजा ये आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कह रहे हैं ये आपके पास कहाँ से आया। तो ये मालूम चला हमें कि का और की दोनों ही दो मानों में इस्तेमाल होता है, योर और यू, आपके, आपका, आप की और आप, दोनों मानों में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे किताबु का, आपकी किताब। अच्छा मैम। इसके तालिक हम देंगे जी जी, क्या कह रही हैं? तो में आया है कि वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, जी, आपको छोड़ा आपका मतलब है आपके नबी रब ने तुम्हारे आपको नबी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। मैम लाइन वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला और वला आपके सौफ लिए, लका युअतिका लका रब्बुका और फतरदा। आपके लिए। जी मैम, आयतुल बहुत अच्छी कुर्सी है, मिसालें इसमें लाइंस हैं सब। जी जी, और आप जी लोग देख अलम सकते हैं, यजिदका इसको हम काउंटिंग्स में भी इंशाल्लाह पूरा, यतज़ालिम फहदा इसके अलावा भी कुरान मजीद में बहुत बार आए हैं। ववजदका आइलन फअगना। ठीक है सिस्टर है ना, देख लीजिए। जी मैम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं, पहले जो हम सबक पढ़ रहे थे, अब वहां से सबक को जोड़ रहे हैं। सेपरेटेड प्रोनाउंस या डिटैच्ड प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, और वो क्या था, हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना। हुआ के बारे में हमने पढ़ा था, हुआ का मतलब है वो, या वो एक मर्द, इंग्लिश में उसी को ही कहते हैं, और ये 481 टाइम्स आया है। हुमा माने वो दो से, हुमा से मुराद दो मर्द भी हो सकते हैं, वो दो मर्द और वो दो औरतें, दोनों मुराद हो सकती हैं। और ये सिर्फ दो ही बार कुरान मजीद में आया है। हुम, ये बहुत बार, सबसे ज्यादा बार अगर आप कहेंगी तो हुम आया है, और हुम भी दो तरीके से आया है, कहीं हुम आया है, कहीं हिम आया है। हुम माने भी वो सब मर्द, और हिम माने भी वो सब मर्द। हुम की मिसालें तो आप लातादाद देख ही लेंगी। हिम की मिसाल अगर देखी जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ली इलाफि कुरैश इलाफिहिम, इलाफिहिम, और आसानियां कर दी हिम उनके लिए, रिहलता सफर में, शिताई व सैफ जाड़े और गर्मी के। अगर सूर्य कुरैश आपको याद हो तो आयत नंबर 2 के अंदर है इलाफी हिम और हुम, ये दो सूत्रों में आता है, हम नहीं आता। अलगरज, ये सबसे ज्यादा कुरान मजीद में वाक़ हुआ है ये लफ्ज, और तकरीबन यहाँ पर दो काउंटिंग है, दो तरीके से, 440 प्लस 3458। तो उसका डिवीजन इस तरह है कि ये डिटैच की सूरत में भी आया है और अटैच की सूरत में भी आया है। डिटैच उसे कहते हैं जब लफ्ज के शुरू में आए, और जब लफ्ज के बाद में आए, जैसे हम ऊपर की मिसालों में देख रहे थे, तो फिर वो अटैच होता है। इस वक्त हम डिटैच पढ़ रहे हैं, सेपरेट पढ़ रहे हैं, तो ये इसीलिए ओवरऑल जो तादाद है तकरीबन 4000 के करीब है, 3898, 98। बाजी हम फीहा खालिदून, वो बार बार जो जी आयत आती है वो जी उसमें जी, हम हमेशा। फीहा खालिदून, वो उसमें हमेश हमेश रहेंगे। हम वो सब, फीहा उसमें, हा से मुराद यहाँ दोजख है, इसलिए ज़मीर मुअन्नस लगाई गई। खालिदून, हमेशा हमेश रहेंगे। तो बहरहाल ये अगर आप ये देखेंगे, सिर्फ मुजक्कर की ज़माइर हैं, हुआ हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु। पिछली बार हमने आपको 6 याद कराई थी, लेकिन अगर सिर्फ मुजक्कर की ले लें, सिर्फ तो ये भी 4753 मरतबा, बहुत एक ह्यूज, बहुत एक बड़ा नंबर है। कुरान मजीद को आज
اس سے پہلے بھی آپ یہ پڑھ چکی ہوں گی، لیکن آپ ایک نئی بات جانیں گی کہ قرآن مجید میں اسٹینڈرڈ قرآن کے حساب سے 78,000 الفاظ ہیں، لیکن اصل الفاظ کتنے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں تو 78,000 بن جاتے ہیں. اگر سب کو اگر ایک ایک بار کاؤنٹ کیا جائے جو ریپیٹ بھی ہوئے ہیں ان کو بھی، تو صرف 17,000 الفاظ بچتے ہیں، اور یہ ایک بہت چھوٹی سی تعداد ہے. 17,000 78 کو ایک ہی اینالائز میں 17,000 رہ جاتے ہیں، اور 17,000 میں سے بھی ضمائر کتنے ہیں؟ مور دین 4,000 یا 4,500 ہے، وہ آج کی کلاس کے بارے میں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تعداد ہے. تو 17,000 صرف ہمیں کل الفاظ سیکھنے ہیں، اور 4,000 سے زیادہ آج ہی کلاس میں آپ سیکھ لیں گی، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کو پہلے سے بھی یاد ہو. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل، اور قرآن مجید میں ابھی اس کا استعمال دیکھیں گے. ہم لوگ پچھلی بار یہی سبق پڑھ رہے تھے کہ ضمیر مرفوع منفصل نہیں پڑھ رہے، ہاں منفصل پڑھ رہے تھے، ڈیٹیچڈ سیپریٹڈ. کیا ہے وہ؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. اور یہ اس کی تعداد ہے 4,000 تقریباً. اچھا، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ضمیر جب مرفوع ہوتی ہے تو ہوا ہی آئے گا. ہوا کو آپ ہوئی یا ہوا واو کو پیش کے ساتھ زیر کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، ہوا ہی دیکھیں گی. یہ مبنی ہوتے ہیں، اس میں خاص ہوتے ہیں، خاص نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اور اگر یہ شروع میں آئے تو ڈیٹیچ پروناؤن کہلاتے ہیں، اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. اگر یہ بعد میں آئے کسی لفظ کے تو یہ اٹیچ پروناؤن کہلاتے ہیں، تب اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، اس وقت بھی پہلے کرتے ہیں. الغرض اس میں مذکر و مؤنث کی تقسیم ہے. کس طرح؟ غائب، مخاطب، متکلم. غائب وہ ہے جو گفتگو میں موجود نہ ہو، مخاطب وہ ہے جو آپ کے سامنے بات چیت میں موجود ہو، جس سے آپ بات کر رہے ہیں. متکلم خود بولنے والے کو کہتے ہیں. پھر اس میں واحد تثنیہ جمع ہوتے ہیں، 1 2 3. یہ ہے وہ ہوا ہما ہم. واحد مذکر غائب ہوا وہ ایک مرد، تثنیہ مذکر غائب وہ 2 مرد. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اسی طرح انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا. یہ کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 6 12 ہو گئے. ہوا ہما ہم جو ہم پچھلی بار اس میں سے بھی ہم نے شاید 3 ہی پڑھے تھے، اب یہ 6 ہوئے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا. آخر میں آتا ہے متکلم کے 2 صیغے. متکلم کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں. متکلم کہتے ہیں بولنے والے کو. اس وقت ہم متکلم ہیں اور آپ سب مخاطب ہیں. جو سن رہا ہوتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، حاضر بھی کہتے ہیں اسے اور مخاطب بھی کہتے ہیں. انگلش میں اسی کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، کیونکہ ہم آپ ہی سے بات کر رہے ہیں، آپ ہی لوگ ہماری بات سن رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بولنے والا ہے، اسپیکر پرسن کو ہم متکلم کہتے ہیں. اور اس کے 2 صیغے آتے ہیں، ایک انا اور ایک نحن. انا مانے میں، اور یہ مذکر مؤنث دونوں بول سکتے ہیں. اور نحن مانے ہم 2 یا سب، مرد یا عورت. نحن بھی مرد بھی بول سکتے ہیں اور عورتیں بھی بول سکتی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی بول سکتا ہے. تو یاد رکھیے متکلم کے 2 صیغے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی ہم نے متکلم کی ایک ضمیر پڑھی تھی اس سے پہلے، آج کے سبق سے پہلے، یا اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، میرے. وہ پوزیسو فارم میں ہوتا ہے، کیونکہ میرا، میری، میرے جب آپ جوڑیں گے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک لفظ ضرور جوڑنا پڑے گا. پوزیسو مطلب کسی ایک چیز کے ساتھ رشتہ، نسبت، اضافت، جوڑ پیدا کرنا. تو قریب قریب انا کا اور یا کا معنی ایک ہی ہے، اور کہیں نہ کہیں انا یا سے ہی بنتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی جگہ شکل بدل کے استعمال ہوتے ہیں. آج کی جو مشق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد کرنا ہے. ہوا ہما ہم، کیا ہما ہننا. یہ پورا سلائیڈ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ابھی شاید آپ کو ویزیبل ہو رہا ہو پراپرلی. تو ہاں، یہ اس کو یاد کر لیجئے. یہ پورے 14 صیغے ہیں. ہوا ہما ہم 3 پہلے مذکر کے لیے، واحد تثنیہ جمع. ہیا ہما ہننا تینوں مؤنث کے لیے، واحد تثنیہ جمع. انتا انتما انتم تینوں مذکر کے لیے، مخاطب یا حاضر، مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں، حاضر بھی کہہ سکتے ہیں. اور انتی انتما انتنا مؤنث کے لیے.
مخاطب یا حاضر. انا نحنو دونوں متکلم کی صیغے ہیں. انا واحد کے لیے، نحنو تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو پلیز پوچھ لیجیے. اور یہ ایک چارٹ ہے، ایک ٹیبل ہے جو بہت ہی پیاری اور بہت ہی جانکاری سے بھری ہوئی ہے. یہاں پر 1 نمبر لکھا ہے، آپ 1 نمبر دیکھیے، وہاں اس کے آگے لکھا ہے انتما. انتما، انتما کا مطلب ہوتا ہے آپ دونوں، تم دونوں. اور آپ دونوں سے مراد دونوں مذکر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مؤنث بھی ہو سکتی ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث بھی ہو سکتا ہے. یہ پیئرنگ کیسے بھی ہو سکتی ہے، خالی 2 لڑکیوں کی، خالی 2 لڑکوں کی، لڑکے لڑکی کی. دونوں کو جب ہم بولیں گے عربی میں تو اس کے لیے پرٹیکولر ورڈ انتما ہے. قرآن مجید میں یہ ونس ہی یوز ہوا ہے، صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے. اور یہ تو لگتا ہے کہ ایک ہی بار آیا ہے اور ایک ہی بار سمجھنا ہے، لیکن یہاں پر ایک دوسری تعداد، اگر آپ میں سے کوئی ہمیں جو سب سے بگیسٹ نمبر ہے اگر آپ تلاش کر کے بتائیں گے تو بڑی خوشی ہوگی. ذرا ڈھونڈیے پلیز. جی جی ہم ہے. میم ہوم ہے. ہوم ہم ہے. ہے. آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہوم جو ہے وہ سب سے بڑی تعداد میں ہے، لیکن آپ یہ کہیں گی کہ یہاں پر تو نمبرنگ کچھ اور ہے، پہلے کچھ اور تھی، تو اس کا ڈویژن ایسے ہی ہے کہ یہ جو ہے اگر 2212 بار جو آیا ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن کی. مائک آن ہے، پلیز آف کیجیے. کس کا آن ہے؟ آپ کی جی سر خیال رکھیے نا. تو بہرحال 2000 بار آیا ہے، لیکن کس صورت سے آیا ہے کہ ڈیٹیچ پروناؤن کی صورت میں، جب یہ لفظ کے شروع میں آ رہا ہوگا اور اس کا مطلب ہوگا وہ سب. 17,000 میں سے اگر آپ کو 2000 معنی یاد ہو گئے، 2000 الفاظ یاد ہو گئے تو یہ بھی بہت بڑی ہماری کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ حشر کے اندر آتا ہے ہوا الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے، اور رحیم اور نہایت مہربان بھی ہے. وہ سے مراد یہاں اللہ ہے، لیکن ترجمہ وہی ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں گی اگر یہ شروع میں آتا ہے، بگننگ میں آتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، اور یہ کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے. ہما، یہ سورہ توبہ کے اندر ہے، اذ ہما فی غار. اذ مانے جب، ہما وہ دونوں. ہما سے مراد وہ دونوں ہیں. دونوں مرد بھی ہو سکتے ہیں، ایک مرد ایک عورت بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر اس آیت کو پیچھے آگے سے جوڑ کر آپ ترجمے میں دیکھیں گی تو یہاں پر مراد حضرت نبی اور حضرت ابو بکر سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اذ ہما جب وہ دونوں فی غاری غار میں تھے. تو حضرت ابو بکر پریشان ہو رہے تھے، ایسا نہ ہو وہ ہمیں جان لیں، اور پھر آپ کا انگوٹھا بھی اس میں تھا، سوراخ میں تھا، سانپ نے ڈس لیا تھا، بہت ساری تکالیف آپ کے سامنے اس وقت تھیں. اذ ہما فی غار، تو یہاں ہما سے مراد وہ دونوں ہیں. اب کہیں ہما آتا ہے تو آپ لوگ بآسانی پہچان سکتی ہیں. کیا کوئی بتا سکتا ہے ہما کتنی بار آیا ہے قرآن مجید میں؟ ابھی ہم نے نمبرنگ دیکھی تھی، شاید کسی کو یاد رہ گیا ہو. ایک بار ہما نہیں، جی نہیں، ایک کو تو ہم نے کچھ اور پڑھا تھا نا. 2 بار ہے جی 2 بار 2000 116 بار. پتہ نہیں 1 اور 2 آپ لوگوں نے کیوں کہا، ہمیں نہیں معلوم. میم 116 بار آیا ہے. جنہوں نے 1 کہا 2 کہا ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ تو انتما آیا تھا ایک بار. انتما آیا. ٹھیک ہے. یا ہما جو ہے 116 بار آیا ہے. ہر جگہ معنی یہی ہوں گے. جو 17,000 کی جو گنتی ہے اس میں سے 17,000 میں سے 116 آپ کم کر سکتی ہیں. اس ہما جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے. ہم وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، اور وہ غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. یہ روگردانی کرنے والے لوگوں سے اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں سورہ مریم کے اندر ان کے لیے کہا جا رہا ہے. اور وامن اور ہم وہ سب، ہم مانے بھی وہی ہوتا ہے لیکن سب مردوں کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. ہم جو ہے عورتوں کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں.
اور وہ سب غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، وہم اور وہ لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، دیکھ لیں کس کے کتنا سمجھ میں آیا۔ یہاں ہم کیا ہے، ہم سے مراد کیا ہے، ہم کی تفصیل کوئی کرنا چاہے تو کر دیجیے پلیز، کوئی بتائے گا ہم کیا ہے؟ پروناؤن ہے باجی، جی ہم پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کا جی مطلب، ہم کا مطلب کیا جمع؟ وہ سب مرد، وہ سب مرد۔ صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ تقریباً 2000 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ منفصل ہے، ڈیٹیچڈ ہے، سیپریٹ پروناؤن ہے۔ یہ ہم جو ہے کبھی اور شکل میں بھی آپ کو دکھائی دے گا، اور کسی لفظ کے ساتھ بھی جڑا ہوا آئے گا۔ جب لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں آتا اسے ہم ڈیٹیچ، سیپریٹ یا منفصل ضمیر کہتے ہیں، الگ ضمیر، الگ کہہ سکتی ہیں آسان لفظوں میں، ڈیٹیچڈ یا سیپریٹ یا منفصل کو اگر اردو کریں تو الگ ضمیر۔ انتا، انتا کو دیکھیے ذرا کتنی بار آیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ اینی گیسز؟ پچھلی بار تو لوگوں نے گیس کیا، اس بار بھی کوشش کر لیجیے۔ میم انتا 55 بار آیا ہے۔ ویری گڈ، آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا، اچھا کیا ماشاء اللہ۔ انتا، جی میں بھی screenshot سے انتا بھی بتا 55 رہا بار آیا ہے، اور انتی بھی 55 بار آیا ہے۔ ایک ہی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ جی انتا مانے آپ ایک مرد، انتی مینز آپ ایک عورت، تاکہ زبر اور زیر کا فرق ہے، تو انتا مانے آپ ایک مرد اور انتی مانے آپ ایک عورت۔ اور انشاءاللہ یہ تعداد ہمیں یاد رہنے والی ہے، 2212، 116 اور 55 بار، اور دونوں کا مطلب ہے آپ ایک مرد، آپ ایک عورت۔ میم اصل میں آپ نے ہوم ورک دیا ہے نا تو یاد کرنا ہے، اس لیے جی لے بالکل لیا بس۔ بالکل، تو نہیں یہ تو اسمارٹ ٹیک تھا آپ کا، بہت جی اسمارٹ لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہے۔ آپ ایک مرد اور آپ ایک عورت، یا تو ایک مرد یا تو ایک عورت۔ کبھی کبھی تو کی بھی ضرورت پڑتی ہے بول چال میں، اور عموماً تو آپ ہی سے بولیں تو زیادہ مناسب ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو بہرحال یہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ انتم فہل انتم شاکرون، تو کیا آپ شکر کرنے والے ہیں؟ انتم کے بارے میں بتائیے۔ انتم مانے آپ سب مرد، کتنی مرتبہ آیا ہے بتائیے سسٹر؟ 74 میم، 74۔ 54 ٹائمز۔ انتم مانے آپ سب مرد، صرف مردوں کے لیے بولا جاتا ہے انتم، اگر ساری عورتوں کے لیے بولا جاتا تو انتنہ ہوتا۔ بتائیے ذرا انتنہ کتنی بار ہے؟ 74 74۔ انتنہ بھی 74؟ دیکھیے میم انتنا تو ایک بھی بار نہیں آیا ایک بار بھی، ناٹ فار ونس، ایک بار بھی جی انتم نہیں آیا، لیکن انتم جو ہے 74 بار آیا ہے۔ یعنی الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بھی خیال رکھیں، دینداری کا خیال رکھیں، استغفر اللہ، قرآن کے احکامات کو پہنچانے کا خیال رکھیں۔ کسی کا ویڈیو آن ہو گیا ہے، کام ہی نہیں کر رہا ہے، آن ہے کیا کسی کا ویڈیو؟ پلیز دیکھیے۔ میم کسی کا بھی آن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی پھر انا ہے، انتم 74 ٹائمز ہے، اور ہم 212 مرتبہ ہے، انتما ایک بار ہے، اور انتا انتا کی تعداد بتائیے کتنی تھی؟ 74 ٹائمز، سوری انتا کی تعداد تھی 55 ٹائمز، 55۔ جی جی۔ انا جو ہے وہ ما انا من المشرکین، ما مانے نہیں، انا مانے میں، من مانے سے، مشرکین مانے شرک کرنے والوں میں سے، اللہ کے ساتھ اور خدا کو جوڑنے والے مشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اور انا بھی کتنی بار آیا ہے بتائیے ذرا؟ 64 میم 64۔ 64، یاد کر لیا میں نے۔ 74۔ نحنو ہم سب، نحنو مانے ہم سب، اولیاءکم آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، نحنو مانے ہم سب، اولیاء دوست ہیں، اولیاء دوست ہیں، ساتھی ہیں، غمخوار ہیں، کم آپ کے۔ میم یہ کیا ہے پھر جس میں سیپریٹ ناؤن میں جو قرآن میں کتنی بار آیا ہے وہ بتایا ہے اس میں، یہ غلط ہے؟ مطلب
इसमें ये बताया ना कि इसमें जो अंता है वो 82 टाइम्स आया है कुरान में। तो कहाँ लिखा है? ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसी में सेपरेटेड प्रोनाउंस ज़मीर मुनफसिल। जी, पता नहीं, आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, जरा कोई और बताइए क्या पूछ रही हैं। जी, ये मैंने बताया था ना, हुमा कितनी बार आया है, मैंने बताया किसी 2 को बार समझ आया में है। आया सिस्टर की बात? किसी की समझ में आई? प्लीज, अगर आ गई हो तो हमें बताइए, हमारे नहीं समझ में आ रही। बताइए प्लीज, कोई और हेल्प कर दीजिए। किसी फिर और से की, दोहरा दीजिए अपना सवाल इसका मतलब प्लीज। किसी के समझ में नहीं आया जी। मैम ये फिगर अलग बता रही है। हम्म। कुछ कंफ्यूजन है आपको, और जो अभी हम नहीं जी समझ पा रहे हैं? बाजी वो जी फिगर मैम, में कुछ कंफ्यूजन बता रही फिगर है। अलग बता रही है। चलिए ठीक है, अगर इतने सारे लोग फिर करेंगे तो क्लास बहुत डिस्टरबेंस में चली जाएगी। देखते हैं, इंशाल्लाह हम वीडियो सुन लेंगे दोबारा, और आपका जो भी इश्काल होगा उसको दूर कर देंगे। कुछ आपका कंफ्यूजन हो गया है जहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है? नहीं, ऑटो स्क्रीन स्क्रॉल हो गया। बाजी ये नंबर भी याद करना होगा कितनी मर्तबा आए हैं? नहीं, एज यू विश, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। अगर कर लें धीरे धीरे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप किसी को पढ़ाएंगे मैम तो बड़ा अच्छा याद कर इंटरेस्ट लेंगे आता है। तो फिर हम लोग का हौसला बढ़ेगा कि हाँ हमने बहुत इतनी अच्छा। बार याद कर लिया। देखिए, हमने जब आज का सबक बनाया तो हमें बहुत खुशी हुई कि सिर्फ 17,000, हम 78,000 करके याद कराते पढ़ाते थे, आज सिर्फ ये पता चल गया कि सिर्फ 17,000 ही अल्फाज हैं, वो रिपीट होकर 78,000 हो जाते हैं। 17,000 में भी आज के में लगभग 4,000 आप पढ़ चुके हैं। 17,000 में से लगभग 4,000 को माइनस कर दीजिए। फिर जो नीचे की काउंटिंग आती है कि हम तकरीबन 22,216 मरतबा है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, और पर्सन टू पर्सन सोचने का दिमाग का है, और वक्त, सहूलतें और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहती हैं कि याद कर लें तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। इन्नमा अंता नज़ीर, बेशक आप डराने वाले हैं। अंता, अंता माने आप, और ये भी 55 टाइम्स आया है, अंता और अंती दोनों। नहनु, ये भी पूरा हो गया। अच्छा चलिए, सबक पूरा हो गया यहीं पर। ये सब मुज़क्कर की ज़माइर हमने पढ़ी थी, अब मुअन्नस की ज़माइर इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ लेंगे। यहीं पर क्लास को पूरा कर लेते हैं। अगर सवाल हो तो किसी को पूछ लीजिए। थोड़ा एक अर्जेंट कॉल आया है तो हमें वहाँ पहुँचना है, इजाज़त चाहते हैं, वक्त भी हो गया है। ये हाजिर मुतकल्लिम है ना बाजी, ये प्रोनाउंस हाँ जी, यानी जो नहनु, जी। नहनु, जी जी जी, हाजिर है और मुतकल्लिम है। हाजिर मुतकल्लिम कहने की जरूरत नहीं, मुतकल्लिम अगर आप कहेंगी तो वो खुद ब खुद हाजिर ही होता है, बोलने वाला तो हाजिर है ही ना। कंफ्यूजन हो जाएगा, सिर्फ मुतकल्लिम कहिए, आप स्पीकर कहिए। प्रेजेंट स्पीकर कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पीकर कहिए। जो मौजूद होगा वही तो स्पीकर बनेगा। मैम बस हमारा एक क्वेश्चन था, या तो फिर अगली क्लास में कर लेंगे, पूछ बस लीजिए जरा सा है एक। जी। मैम हम ये कह रहे थे, हुमा हुमा हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हुमा नाम बहुत होते हैं, तो इसके ये मीनिंग वो तो वो ये दोनों है। वो हुमा नहीं है, ठीक है अच्छा। वो। अगर शायद स्पेलिंग का कुछ फर्क है, और वो भी उर्दू का नाम है, हम आपको बता दें, वो अरबी नाम नहीं है। हुमा हाँ, जिसको बाज रखते शाहीन हैं, एक परिंदे का नाम हुमा शाहीन होता शाहीन। था। अच्छा। प्लीज प्लीज अच्छा। समझ रहे हैं, सुन लें। एक हम्म। परिंदे का नाम हुमा होता था, और उस जमाने के लोगों का, बादशाहों का ये ख्याल था, अगर वो किसी के सर पर बैठेगा तो वो बादशाह बन जाएगा। वो एक मिथ हम्म। थी, झूठी बात थी। और वो भी क्यों होता था? क्योंकि आज आप देखेंगी वीडियोस में, आप देखती होंगी कि जो ज्यादा पैसे वाले, खुसूसन जो शेख लोग होते हैं, वो चील को पालते हैं। और बड़ा, क्योंकि चील के अंदर बहुत सारी सिफात अल्लाह ने रखी हैं, औकाब के अंदर वो बहुत ही छोटी चीज को ऊपर से देख लेता है, उड़ान बहुत अच्छी होती है। तो जानवरों से लोग बहुत सारी मिसालें देते हैं, गाय का जैसा सीधा है, बैल जैसा घुसे जा रहा है, मुर्गे जैसी मतलब अजान है, इस तरह की, या बिल्ली जैसा क्यूट है। हर जानवर से कुछ ना कुछ, उल्लू की तरह सो रहा है, उल्लू जैसा कम अक्ल है, हर जानवर से कुछ ना कुछ, बकरी जैसा सीधा है, इस तरह से देते हैं। तो वो लोग उस वक्त इसको एक अच्छी मिसाल दिया करते थे, तो लोगों ने उसको नाम रखना शुरू कर दिया। अलगरज दीन के एतबार से ये नाम रखना बहुत पसंदीदा नहीं है। और ऐसे ख्याल रखना कि परिंदा बैठेगा तो आदमी बादशाह बन जाएगा, ये कहाँ तक ठीक है, वो आप लोग अपने अपने आप उसको जस्टिफाई कर लीजिए।
لیکن بہت برا نام تو نہیں ہے. لیکن ہمیں تو اچھا نام چاہیے نا، دین کے اعتبار سے چاہیے. یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور ہمیں اچھی چیزیں چاہیے ہی چاہیے. اپنے نام کے بدلے، اپنے کام کے بدلے، اپنی حرکت کے بدلے، سانس کے بدلے، ہر چیز کے بدلے ہمیں رینک چاہیے اللہ سے. ہم چاہتے ہیں ہر چیز کے بدلے خوش ہو. تو جی نام میم اس میں جی سے ایک بہت بالکل بڑی چیز ہے. باجی ہم کو ایک لائن کا میننگ پوچھنا تھا، یہ پچھلے سبق میں ہوا تھا، کیٹیگری آف اسم ہیز 4 پراپرٹیز پلس پرسن. یہ پلس پرسن آگے مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہم کو. پتہ نہیں، ہم بھی اس وقت نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آپ ہمیں وہ بھیج دیجیے گا. آپ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوما ہو یا فل اسٹاپ ہو، وہاں پہ رکنا ہو. آگے جی جی پلس بھیج پرسن دیں کے گے. آگے جملہ ختم ہو رہا ہے یا کچھ اور بھی لکھا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، کیٹیگری آف اسم ہیز 4 پراپرٹیز پلس پرسن، PLUS پلس پرسن، اور نیچے 4 اس کے پراپرٹیز ہے. تو اب یہ 4 چوتھی تو کوئی ہے نہیں، معرفہ رہتی، وہ رفع اسٹیٹس رہتی. ہاں اور بس وہی ہے. ٹھیک ہے، سلائیڈ میں کبھی کبھی دکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو وہ پراپرٹیز ہی مراد ہے وہاں پر. چلیے اجازت چاہتے ہیں آج کے لیے انشاءاللہ. باجی یہ کلاس رہتی ہے 3:30 پہ، 3 پہ نہیں ٹائم ہے آپ کے پاس؟